کیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ بس حماس نے ایک پلان کیا اور وہ اٹھ کے چڑھ دوڑے اسرائیل کے اوپر؟ کیا اتنا ہی سادہ معاملہ پریما فشا ہے؟ ظاہراً جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنا یہ سادہ معاملہ ہے، تو کیا واقعی ہے؟ ڈاٹس ملانے کی کوشش کرتے ہیں جناب۔ پس پردہ کون سی قوتیں ہیں اس سارے معاملے کے؟ پس پردہ کون سے عوامل ہیں اور کون سی قوتیں جو ہے وہ کار فرما ہیں اور متحرک ہیں کہ جو اس سارے معاملے کا باعث بنتی ہیں؟ سب ڈاٹس ملاتے ہیں جناب۔ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں یہ جو راکٹ بیرج، راکٹوں کی بارش نظر آتی ہے ہمیں اسرائیل کو، تو اس میں جو راکٹ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں کٹوشا راکٹس۔ کٹوشا راکٹس انفیکٹ ایک تھوڑا سا پرانی ایک ٹیکنالوجی ہے، اور رشین ساختہ، روسی ساختہ یہ راکٹس ہیں جو موجود ہیں بڑی تعداد کے اندر حزب اللہ کے پاس لیبنان کے اندر۔ انہوں نے یہی راکٹ استعمال کیے تھے اسرائیل کے خلاف جو ان کی جنگ ہوئی تھی اس میں بڑے پیمانے پہ۔ تو اس میں کٹوشا راکٹس استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ انہی کی ماڈیفیکیشنز تھوڑا ان کے اندر جدت لا کے ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ کٹوشا راکٹس اتنی بڑی تعداد کے اندر حماس کے ہاتھ لگے اور ان کے اندر ماڈیفیکیشنز؟ حماس جیسی ایک تنظیم جو جس کے پاس ریسورسز بھی اتنے نہیں ہیں، بیرونی دنیا سے کٹی ہوئی ہے، تو وہ کیسے انہوں نے ماڈیفیکیشنز کر دی اور اتنا بھرپور قسم کا جو ہے ان کے پاس یہ جو ایک دفاعی نظام ہے وہ آ گیا ہے؟ تو جناب اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ڈاٹس ہم ملا رہے ہیں اس میں حماس کے جو امیجٹ نیبرز کے اندر جو قریب ترین اتحادی ہیں جو موجود ہیں علاقے کے اندر، وہ ہیں حزب اللہ لیڈ بائی سید حسن نصر اللہ، اور یہ ایرانین پراکسی ہے لبنان کے اندر جس کو ایران کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اور اس کے اندر ایک تو حزب اللہ، حماس سے حزب اللہ، اور حزب اللہ کا کنیکشن ہے جناب ایران کے ساتھ، اور ایران کا کنیکشن پھر ہم دیکھتے ہیں رشیا کے ساتھ۔ تو یہ ڈاٹس کچھ اگر ہم ملائیں تو ہمیں جو ہے چیزوں کی سمجھ آتی ہے کہ جو دنیا کے اندر ایک کوشش ہو رہی ہے نیو ورلڈ آرڈر لانے کی، جو امریکہ ہے اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ ایک نیا ایک ورلڈ آرڈر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں جو بھی انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس میں رشین یوکرین وار ایک اہم اس کا شاخسانہ ہے، اور اس میں روس کو حال ہی میں جو یوکرائن کی طرف سے جو امریکہ نے ایک بھرپور سپورٹ دی، اور حالیہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں رشیا کا بھرپور نقصان ہوا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ان کو فوجی نقصان پہنچایا گیا ہے یوکرین کی طرف سے۔ اور اس سارے معاملے میں امریکی حکومت اور امریکی جو فوجی جو ان کا ایک سٹرکچر ہے، دفاعی نظام ہے، ان کی جو فوجی آفیشلز ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور رشیا کو جو ہے وہ بھرپور قسم کا جو ہے وہ بہرحال نقصان پہنچایا گیا مختلف محاذوں کے اوپر، حالیہ ہم یہ دیکھتے چلے آئے ہیں۔ تو اب اگر وہاں پہ رشیا جو ہے ڈائریکٹ جو ہے سٹینڈ آف کرتا ہے امریکہ کے ساتھ اور ان کو جواب دینے کی اسی بیٹل گراؤنڈ کے اندر کوشش کرتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا شاخسانہ پیش خیمہ ثابت ہو۔ تو اس لیے رشیا نے اوائڈ کیا ہے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن وہاں پہ یوکرین کے بیٹل گراؤنڈ کے اندر امریکہ اور امریکن لیڈ نیٹو کو للکارنا وہاں پہ۔ تو جناب ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ رسک انوالو تھا، تو انہوں نے ایک ایسا محاذ کھولنے کی کوشش کی ہے جہاں پہ منیمم رسک انوالو ہو، ایسے کسی بھی حوالے سے کہ کوئی تیسری جنگ یا کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے تو ہو سکے۔ تو انہوں نے ایک ایسے بیٹل گراؤنڈ کا انتخاب کیا جہاں پہ اس طرح کا کوئی رسک انوالو نہ ہو، اور جناب انہوں نے اپنا بدلہ یہاں پہ امریکن گورنمنٹ سے، امریکی حکومت سے لیا ہے، یہاں پہ جو وہاں پہ انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تو اس کا بدلہ انہوں نے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً لے لیا ہے۔ کچھ اس طرح کا انداز اختیار کیا ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، تو رنگ تو خاصا چوکھا آ گیا ہے جناب۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیو کی جان کہتے ہیں طوطے میں ہوتی ہے، اور جو امریکی دیو ہے اس کی جان جس طوطے میں، اسرائیل اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کی ہے روس نے ایرانین پراکسی کا استعمال کرتے ہوئے، ایرانینز کے توسط سے یہ سارا معاملہ۔ اور دوسری طرف ایک بہت زبردست ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو ایرانینز ہیں، ایران کی حکومت ہے، اس نے ایک بہت زبردست چال چلی ہے اور بہت زبردست
بالکل گیم مڈ ایسٹ کے اندر گیم بدل کے رکھ دیا ایران نے. اس وقت ہمیں جس طرف کسی کی توجہ اس وقت نہیں جا رہی وہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ، اس سے بھی شاید بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران نے بالکل مڈ ایسٹ کے اندر جو امریکی گریٹر ایک پلان تھا، ایک ان کے گریٹر ڈیزائن سے ایک پلان تھا نیا، اس کی بالکل اس کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہوا کیا ہے کہ جناب یو ایس بروکرڈ ڈیل بٹوین سعودی عرب اینڈ اسرائیل جو ہونے جا رہی تھی، جس کو لے کے بہت زیادہ آج کل جو ہے امریکن حکومت جو ہے بہت خوش تھی، اور کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اور اپنے گریٹر ڈیزائنز کو علاقے کے اندر جو ہے وہ بڑھاوا دینے کے لیے وہ جو یو ایس لیڈ جو ایک یا بروکرڈ ڈیل تھی بٹوین سعودی عرب اینڈ اسرائیل، جو انتہائی خطرناک تھی ایران کے مفادات کے لیے، ایران کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے جو مڈ ایسٹ کے اندر موجود ہے، اس کے لیے ایک انتہائی خطرناک ڈیولپمنٹ ہونا تھا. اس نے اس کو مکمل طور پہ سیبوٹیج کر کے رکھ دیا ایران نے، کیونکہ اب جو عرب ہماری جو گلف اسٹیٹس ہیں اور جو سعودی عرب ہے، وہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اخلاقی اور مذہبی طور پہ بالکل جو ہے جناب وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ دے آر فورسڈ ٹو سپورٹ حماس اور پیلسٹینین کاز، اور وہ کسی بھی صورت میں آپ جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو وہ کھل کے عوام کا بھی پریشر ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی، اور جو ہے مذہبی جو آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر بھی اب وہ مجبوراً جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بادل نخواستہ جو ہے وہ حماس کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو جس سے ان کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات اور امریکی جو مفادات کے لیے فروٹفل ہو سکتے تھے، اس کی جو ہے مکمل طور پہ جو ہے نا اس وقت ایران نے بینڈ بجا کے رکھ دی ہے. تو جناب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس وقت جو ہے اسرائیل کا ریسپانس آ چکا بہت زبردست اور بہت طاقتور انداز کے اندر، بہت ہی بھرپور انداز کے اندر جو اسرائیل کی طرف سے ایک جواب آیا ہے حماس کے لیے، اور بھرپور قسم کا جوابی حملہ اسرائیل نے لانچ کیا ہے اس فلسطینی علاقوں کے اوپر، بمباری، ایئر اسٹرائکس اور یہ وہ. تو ظاہراً یہ ایک بھرپور اور فیصلہ کن حملہ، اور جو اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لگ ایسے رہا ہے کہ ونس اینڈ فار آل جو ہے جو اسرائیلی حکومت ہے وہ حماس کا قصہ ختم کرنے جا رہی ہے، اور وہ اس معاملے کو اپنی شرائط کے اوپر جو ہے وہ اس کو حل کرنے جا رہی ہے، اور بالکل ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی ونس اینڈ فار آل. لیکن جناب چیزیں ابھی انفولڈ ہونے کو ہیں مزید. یقیناً حماس کا یہ جو حملہ ہے، وہ حماس کی جو ملٹری پلاننگ ہے اس حملے کے پیچھے، وہ اتنی کوئی بے وقوفانہ پلاننگ نہیں ہو سکتی کہ وہ وداؤٹ بیک اپ انہوں نے یہ حملہ کر دیا ہو. یہ یقیناً ایک خود کش حملہ نہیں ہے حماس کی طرف سے، یقیناً اس کا کوئی بیک اپ پلان موجود ہے ان کے پاس. تو چیزیں ابھی جو ہے مزید انفولڈ ہونا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور چیزیں کس جو ہے مزید ڈیولپمنٹس کس طرح کی اور کس انداز میں ہونے جا رہی ہیں. تو چیزیں ابھی مزید انفولڈ ہونا باقی ہیں، مزید سرپرائزز آ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. ہم دیکھیں گے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے اس کا انالیسس لے کے آتے رہیں گے. تو تب تک جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، دیکھتے رہیے، اسٹے ٹیونڈ، اور ویل بی رائٹ بیک. اللہ حافظ.